اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کی رحلت پوری امت اسلامیہ کے لیے کسی بڑے خسارے سے کم نہیں ہے۔ آپ گزر گئے، بس آپ کی یادیں ہی یادیں رہ گئیں۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ حضرات ناظرین، حضرت امیر شریعت اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ زندگی کے ایام گزار کر وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ حضرت امیر شریعت ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن آپ کی قوم ملت دین و دعوت کے لیے بے لوث خدمات کے انمٹ نقوش زندہ ہیں اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ زندہ اور تابندہ رہیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ دیگر اور شعبوں کے ساتھ افراد سازی کے میدان میں آپ نے ایسا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے اور اپنے ہر کام اور خدمت کے لیے ہر میدان میں ایسے افراد تیار کر دیے ہیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد آپ کی کمی کا احساس تو ہمیں ہوگا۔ آپ کی وہ جرأت، بے باکی، دینی غیرت و حمیت، بے مثال قائدانہ صلاحیت، امت کے لیے بروقت اور درست رہنمائی، یہ ساری خوبیاں تو ہمیں یاد آئیں گی اور ہمیں ترسائیں گی، لیکن آپ کے لگائے ہوئے درخت کبھی مرجھائیں گے نہیں، بلکہ تناور اور مضبوط و مستحکم ہی ہوتے جائیں گے۔ آپ کے تیار کردہ افراد ان درختوں کو سنبھالا دیں گے، اور نہ صرف یہ کہ سنبھالا دیں گے بلکہ انہیں بڑھائیں گے، پروان چڑھائیں گے، مضبوط اور مستحکم بنائیں گے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ ملک کے نامور عالمی دین، شیخ طریقت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری، خانقاہ رحمانیہ مالیگاؤں کے سجادہ نشین حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہ موجود ہیں۔ آپ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے ہمساز بھی ہیں اور ہمراز بھی۔ آپ کے علم و عمل، صلاح و تقوی اور بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں کے آپ صحیح اور لائق و فائق جانشین ہیں۔ آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے کم عمر خلیفہ ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کا سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ آپ ہی کو حاصل رہا ہے۔ آپ نے حضرت کے باطنی اور ظاہری احوال و کیفیات کو نہ صرف یہ کہ بہت ہی قریب سے دیکھا اور اسے سمجھا، بلکہ ان میں سے بہت کچھ کو اپنے اندر جذب کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب رہے ہیں۔ آج ہم آپ سے جانیں گے حضرت کے احوال، کیفیات، واقعات اور آثار و خدمات اور زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں۔ حضرت سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت کا وصال ہو گیا۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ ایک ایسی ممتاز اور غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی شخصیت تھے کہ جن کا اٹھ جانا ساری ملت اسلامیہ کے لیے غم انگیز حادثہ ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ خصائص و امتیازات اور اوصاف و کمالات کے جامع تھے۔ ان کے اٹھ جانے سے پوری ملت اسلامیہ یتیم ہوئی ہے، اور ان مشکل اور نازک حالات میں ان کی وفات کا صدمہ غیر معمولی طور پر محسوس ہوا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ عربی شاعر نے کہا تھا وَفِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ، جب رات کی اندھیری اور تاریکی بڑھ جاتی ہے تو بدر کامل کی تلاش ہوتی ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ وفات یوں تو پوری ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے قدموں میں زندگی گزاری، ان کے سائے میں پروان چڑھے، اور جن کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کی سی شفقت دی اور محبت اور رافت و رحمت سے نوازا، قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا،
رویے کی تربیت دی، تصوف و سلوک کی راہوں پر چلنے کا سلیقہ سکھایا، اسی طرح زندگی کے نشیب و فراز اور سرد و گرم مرحلوں سے واقف کرایا، اور صرف یہ نہیں کہ واقف کرایا بلکہ وہ جو ہمارے مدرسے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیز اراءۃ الطریق ہے اور ایک ایصال المطلوب ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اراءۃ الطریق پہ کام نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ لے کر زندگی کے سرد و گرم مرحلوں سے گزارا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ابھی مجھے یاد آ گیا، انہوں نے اپنے مرشد گرامی حضرت تھانوی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مظہور کو تو لائے وہ اپنی ہمراہ بزم میں، اور دوسروں کو چند اشارے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 18 سال تک رہنے کا موقع عنایت فرمایا، اور سفر غزل میں خلوت و جنت میں ساتھ رہا، اور ان کی زندگی کے بہت سے احوال و آثار ایسے نگاہوں میں ہیں جو شاید دوسروں کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تو اس وقت تو ہم لوگوں کی کیفیت رہی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بیان کی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب حضرت کو قبر کے سپرد کر دیا گیا اور آپ کو آپ کی آخری منزل پر پہنچا دیا گیا تو مدینے کی ہر چیز کی رونق و زینت لٹ گئی اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا، کائنات نگاہ میں اندھیری ہو گئی۔ لیکن حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہوا یہ سبق ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں ان میں ثابت قدم رہنا ہے، اور صبر و استقامت اور ہمت اور تسلیم و رضا کا راستہ اپنانا ہے۔ توکل و تفویض بند مومن کا شعور و شعار ہونا چاہیے، وہ جیے تو اللہ کے لیے اور جان دے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہم لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مشفق و مربی باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اور جب سایہ دار درخت کٹ جاتا ہے زمانے کی دھوپ ستاتی ہے، اور جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو پھر ان سایہ دار درختوں کی یاد اور زیادہ آتی ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ نے ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا، بہت کچھ سیکھا، بلکہ آپ نے ان کو پڑھا اور بہت کچھ اپنے اندر جذب کیا۔ ہم جاننا چاہیں گے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی چند خوبیاں اور ایسے خصائص جو انہیں دوسری شخصیات سے ممتاز کرتی ہیں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ یوں تو خوبیوں کا مجموعہ تھے، اور بھی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ایک عالم کو ایک شخصیت میں جمع کر دے۔ ہم لوگ اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نہیں تھے، ایک شخصیت تھے، اور ایک شخص بھی تھے اور ایک جہان بھی تھے۔ وہ اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاندانی وجاہت سے بھی نوازا تھا، علم اور فراست سے بھی نوازا تھا، ذہانت اور جرأت سے بھی نوازا تھا، رسوخ فی العلم ان کا امتیاز تھا، عمل پر استقامت ان کا خاص کمال تھا۔ اور جو خوبی بہت زیادہ محسوس کیے جانے کے لائق تھی وہ یہ کہ ان کے اندر اخفاء حال کا بہت جذبہ تھا۔ لوگ اپنے حالات، اپنی خدمات، اپنے کارناموں کو بیان کرنے کے مشتاق ہوتے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی خوبیوں پر پردہ ڈالتے تھے، اور جو ان کے خاص روحانی کمالات تھے وہ قریب کے لوگوں کو بھی اس کا علم نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور اسی طرح افراد سازی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ وہ برگد کے درخت نہیں تھے کہ اپنے نیچے کسی اور درخت کو اگنے نہ دیتے، انہوں نے اپنے سائے تلے افراد تیار کیے، ان کو آگے بڑھایا، ان کو حوصلہ دیا، اور
ان کی خدمات کا اعتراف کر کے انہیں آگے بڑھایا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں ذکر کرتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بہت مرتبہ میں نے ان کی موجودگی میں تقریر کی, کتنی مرتبہ اب یہ یاد بھی نہیں رہ گیا. بڑے بڑے اجلاس میں تقریر ہوئی, کہیں کہیں لاکھوں کے مجمع میں تقریر ہوئی. جب یہاں پٹنہ میں 3 بچاؤ دیش بچاؤ ریلی ہوئی تھی جس میں لاکھوں لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے, اور تحریک خلافت کے بعد شاید یہ سب سے بڑا مجمع تھا جو کسی دینی تنظیم نے اکٹھا کیا. اور حضرت کی شفقت تھی کہ اس میں تقریر کے لیے انہوں نے اس ناچیز کو بھی یاد فرمایا, اور میری تقریر ہوئی. مختلف جگہوں پر بہت بڑے بڑے مجموعوں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں ان کے سامنے تقریر کرنے کا موقع ملا. مجھے جو چیز سنانی ہے وہ یہ جو حضرت ایک 2 جملے میں کبھی حوصلہ افزائی فرما دیتے تھے. ایک دفعہ ہم لوگ سفر میں تھے اور جمعہ کا دن تھا. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم لوگ ٹھہرے جمعہ پڑھنے کے لیے. مہاراشٹر کا واقعہ. جمعہ کے لیے گئے تو بہت زیادہ لوگ نہیں تھے, چھوٹا سا گاؤں تھا, لیکن حضرت کا تعارف تو ہر جگہ تھا. لوگ جمع ہوئے, حضرت سے اصرار کیا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے. حضرت نے انکار فرما دیا, مجھ سے کہا کہ آپ جمعہ پڑھا دیجیے. تو لوگ چونکہ اکٹھا تھے اور تقریر کے بھی مشتاق تھے, ہم لوگوں کو جہاز پر سوار ہونا تھا, جلد آگے بڑھنا تھا, تو میں نے مختصر تقریر کی. اور اتنی مختصر تقریر کی کہ 3.5 منٹ میں نے تقریر کی, اور اس میں صرف ایک ذکر کے بارے میں نے تقریر کی. اور تقریر وقت میں نے خطبہ دیا, نماز پڑھائی. اور گاؤں کے لوگ تھے بیچارے غریب, چھوٹا سا گاؤں تھا, زیادہ تر لوگ غریب تھے, اور چھوٹا سا حجرہ بنا تھا. حضرت کی تواضع دیکھیے, گاؤں والوں نے کہا کہ ہم جیسے اللہ والے کے قدم پڑے, ہم چاہتے ہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھے چائے پی لیں. حالانکہ بہت وقت میں تنگی تھی, لیکن حضرت کا ضرور دیکھیے. حضرت نے کہا کہ نہیں, ان کی دعوت نہیں ٹھکرانی چاہیے. حضرت تشریف فرما ہوئے اور ہنس کے منوں سے گاؤں والوں سے بات کرتے رہے. اور امام صاحب تھے, ان کو بلا کے حضرت نے کہا کہ یہ بات تھی. امام صاحب کو بلا کے حضرت نے کہا کہ بھائی انہوں نے جو ذکر آج سکھایا ہے یہ آپ اس کو یاد کرائیے لوگوں کو. اور فرمایا امام صاحب سے کہ آج مولانا نے جو تقریر کی ہے 3.5 منٹ کی, 3.5 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ہے. اور انہوں نے آج ایسی تقریر کی کہ میرا دل خوش ہو گیا. حالانکہ مختصر سی گفتگو تھی اور اس میں صرف ایک ذکر کی تعلیم و تلقین کی. کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضرت میرے شریعت رحمۃ اللہ علیہ میں جو یاد الہی کی رغبت تھی, اس نے نہ صرف یہ کہ اس تعریف پر حضرت کو مجبور کیا, بلکہ جو حضرت کا اندر کا ایک جذبہ تھا آگے بڑھانے کا, اور صحیح سے دکھانے کا, اس کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی. اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اعتراف فرماتے تھے اور لوگوں کو حوصلہ بڑھا کر آگے کرتے تھے. کتنے مقامات پر ایسا ہوتا تھا, میں تو ان کا مرید تھا اور ان کے قدموں میں بیٹھنے والا, عمر بھی زیادہ نہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مجلسوں میں جہاں حضرت تشریف رکھتے تھے اور لوگ حضرت سے دعا کے لیے کہتے, تو حضرت اپنے بجائے مجھ سے دعا کرواتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے اور ذروں کو آفتاب بنانے کا ہنر ہے. اور صرف میری بات نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے. ابھی یہاں خانقاہ کے قیام کے دنوں میں ایک عالم دین نے مجھ سے کہا جو جامعہ سے پڑھے ہوئے کہ فلاں موقع پر میں نے مسجد میں تقریر کی, خانقاہ کی مسجد میں تقریر کی, تو رمضان میں حضرت کو پسند آئی, حضرت نے میرا ہاتھ چوم لیا. ظاہر ہے کہ اپنے کسی اتنے چھوٹے اور عزیز کا ہاتھ چومنا, وہ بھی اتنی بڑی شخصیت کا, یہ اس کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو انسان کو بہت اونچائی تک لے جاتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, لیکن ان کی یہ خوبیاں ہم سب کے لیے مشاہدہ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک ایسے عظیم قائد تھے کہ جو زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے حضرت نے ایک موقع پہ تقریر میں فرمایا تھا کہ جو لہریں ابھر رہی ہیں اس ملک میں وہ میرے لیے نئی نہیں,
میں برسوں سے لہروں کو گر رہا ہوں. اور واقعی وہ آنے والے خطرات کو بہت پہلے سے محسوس فرماتے تھے اور بر وقت ایسی رہنمائی کرتے تھے جس میں ہمت بھی ہوتی تھی اور حکمت بھی ہوتی تھی. نہ صرف یہ کہ ان کے اقدام میں جوش اور جذبہ ہوتا تھا بلکہ اعتدال اور توازن بھی ہوتا تھا. اور یہ بہت ہی خاص صفت ہے اور ورثہ ہے ان کے آباء و اجداد کا جو اوپر سے چلا آ رہا تھا. اس کے علاوہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں جو غیر معمولی خوبی تھی جس کو انہوں نے بہت چھپا کر رکھا وہ یہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والے تھے. اور قرآن مجید سے ان کو گہرا شرف تھا. ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور قاری صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. جلسے کے افتتاح میں انہوں نے تلاوت شروع کی اور پھر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی چونکہ وہ عمدہ تلاوت کرتے ہیں تلاوت شروع ہوئی اور حضرت کی آنکھ سے آنسو روا ہو گئے. اور جب تک تلاوت ہوتی رہی حضرت مسلسل روتے رہے. جب تلاوت ختم ہوئی حضرت نے ان کو بلایا. انہوں نے خود مجھ سے نقل کیا کہ حضرت نے اس کو قریب بلا کر کہا کہ قاری صاحب آپ یہاں سے میرے ساتھ چلے چلے آپ جامعہ رحمانی میں پڑھائیے آپ کے ذریعے وہاں فائدہ ہوگا. یہ ان کا ذوق تھا. قرآن مجید سے تو غیر معمولی ان کو شرف حاصل تھا. ایک موقع پر جلسے میں موجود تھے اور ناظرین نے اعلان کیا کہ حضرت مولانا ولی رحمانی خطاب کریں. حضرت مائک پر تشریف لائے ارشاد فرمایا وہ ولی کیا جو محمد کے سائے میں رہا. کہا میرے نام کا جز محمد ہے اس کے بغیر میرا نام ادھورا ہے. ایک خط میں بھی میں نے جواب دیکھا حضرت کا کسی نے خط لکھا تھا نام بغیر محمد کے لکھ دیا اور حضرت نے کہا کہ جب تک محمد نہیں ہے ولی ولی نہیں ہے. یہ محبت کی بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اور جس کو انہوں نے اپنے اندر سجا کر اور بسا کر رکھا تھا. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ ان کی بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ کسی بھی کام کو اپنے ذمہ لیتے تھے تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ایک صاحب جو بڑے عالم دین ہیں ذکر نکلا میں تذکرہ کر رہا تھا ان کی خوبیوں کا. میں کوشش کرتا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مثبت پہلو لوگوں کے بیان کروں تاکہ ان کے دل میں ان کے بارے میں گنجائش رہے. محنت کا کام تو اجتماعیت سے چلتا ہے اور میں اس کی کوشش کرتا تھا. میں کچھ خوبیاں بیان کر رہا تھا حضرت بہت دھیان سے سن رہے تھے. وہ کیا پیارا انداز تھا حضرت کا. وہ دھیان سے وہ توجہ سے اپنے چھوٹوں کی بات سنتے اور وہ سنتے رہے. اس کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مولانا آپ کی سب بات صحیح ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل بجا ہے لیکن تمام تر خوبیوں کے باوجود ایک خامی ان کے اندر ایسی ہے جو ان کی خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے. وہ یہ کہ ان کے اندر استقلال مزاج نہیں. اور استقلال جس شخص میں نہیں ہوگا وہ کوئی بڑا کام دنیا میں نہیں کر پائے گا. اور جو چیز میں نے حضرت کے قریب رہ کر دیکھی وہ استقلال مزاج. ایک چیز کو اگر انہوں نے چن لیا اور ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے. دستخطی مہم چل رہی تھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی 3,88,00,000 دستخط. لوگ نہیں جانتے کہ حضرت نے کس طرح محنت کی. میں نے دیکھا ہے ایک عام کارکن کی طرح حضرت صبح سے لے کے شام تک ٹیلی فون فرماتے رہتے تھے اور ایک ایک چیز سمجھاتے تھے کہ ایسا پروفارما ہوگا, اس طرح دستخط مل جائیں گے, یہ مضمون ہوگا. ہر علاقے میں خود سے رابطہ فرما رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, دیر دیر تک گفتگو فرما رہے ہیں. اس پوری دستخطی مہم کے وقت میں مسلسل حضرت مشغول رہے جب تک کہ دستخطی مہم پائے تکمیل کو نہ پہنچ گئی. یہ جو استقلال مزاج ہے یہ غیر معمولی چیز ہے اور یہ استقلال جس شخصیت میں بھی ہوگا وہ اس کو باکمال بنائے گا. یہ بہت سیکھنے کی چیز ہے ہمارے فارغین اور نئے فضلاء کے لیے بھی کہ انسان جمے تو جم جائے. حضرت عموماً نصیحت بہت کم فرماتے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ عام طریقے پر اگر کوئی نصیحت کی درخواست کرتا تھا
تو وہ یہ کہتے تھے کہ بڑا کام کیجیے، جم کر کیجیے اور اخلاص کے ساتھ کیجیے، تھوڑا کیجیے، پابندی سے کیجیے. احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل. یہ بار بار خطوط رضی حضرت نے حدیث کی، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے. اور بار بار نصیحت بھی لوگوں کو، جب کوئی نصیحت کا تعلق ہوتا تھا تو یہی نصیحت عام طریقے پر فرماتی ہے، کام کیجیے، تھوڑا کیجیے مگر پابندی کے ساتھ کیجیے. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اور سے تو بہت اوصاف ہے، بیان کروں گا تو اس کے لیے بہت وقت بھی چاہیے ہوگا اور دفتر مطلوب ہوگا کہ اس میں لکھا جائے. آپ حضرت سے کب سے وابستہ ہوئے اور جس زمانے میں آپ حضرت سے بیعت ہوئے ہوں گے اس زمانے میں ملک میں بڑے مشائخ اور صوفیاء کرام ہوں گے، لیکن پھر آخر حضرت کے اندر وہ کون سی خوبی آپ نے دیکھی کہ آپ حضرت کی طرف مائل ہوئے اور پھر بیعت کا تعلق ہوا، اپنی طبیعت کا پورا مسئلہ گزرا؟ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے میں بہت کم عمری میں بیعت ہوا، میں 16 سال کا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت سے مجھے پہلے بھی مناسبت تھی، حضرت تشریف لاتے تھے ہمارے گاؤں تو مجھ کو کشش ہوتی تھی، لیکن شروع سے بہت ہی یکسوئی کا اور خلوت گزینی کا مزاج مجھ پہ غالب رہا ہے جو اب بھی. تو میں عام طریقے پر لوگوں سے ملاقات نہیں کیا کرتا تھا، یعنی علماء آئے، مشائخ آئے، اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا، پڑھنے کا شوق تھا. اور پڑھائی کے دور میں کتابوں سے زیادہ کوئی محبوب چیز تھی نہیں. اس زمانے میں میری شہرت عربی بولنے اور لکھنے کی وجہ سے تھی. حضرت ہمارے یہاں مہدی ملت میں تشریف لائے تھے خط بخاری کے لیے. ان سے کسی نے تذکرہ کیا کہ یہاں ایک ایسا طالب علم ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود یاد فرمایا اور میں حاضر ہوا. اچھا مجھ تک اس زمانہ تو موبائل کا تھا نہیں، تو مجھ تک خبر پہنچتے پہنچتے کچھ دیر میں جب میں پہنچا تو حضرت قیام گاہ سے جیسا گاہ کے لیے جا رہے تھے. ملاقات ہوئی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ دیر ہو گئی آپ کو، تم جا رہے ہیں، چلیے آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے. اور گاڑی میں بٹھا لیا، پھر وہ سوال کرتے رہے، میں عربی میں جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ وہاں پہنچے جہاں پروگرام تھا، وہاں بیعت کی مجلس بھی تھی. ایک دیر میں حضرت نے مجھ کو اس طرح مانوس فرما لیا اور مجھ کو ایسی کشش محسوس ہوئی کہ جب میں داخل ہوا تو حضرت کے قریب بیٹھ گیا. اور جب بیعت کی باری آئی تو مجھ کو یہ خواہش ہوئی اور مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت کی بھی یہ منشا ہے کہ میں اس تعلق کو قبول کروں. تو میں جب بیٹھا تو میں نے امامہ پکڑ لیا، حالانکہ حضرت طالب علم کو اس زمانے میں بیعت نہیں فرماتے تھے، لیکن حضرت نے مجھ کو دیکھا بھی اور بیعت بھی فرمایا، وظائف کی تلقین کی. اس کے بعد سے پھر 1-2 سال کے بعد خط و کتابت شروع ہوئی اور پھر تعلق بڑھتا گیا. پھر یہاں خانقاہنے کا سلسلہ شروع ہوا، اعتکاف میں رہنے لگا. اللہ کی مہربانی ہوئی کہ حضرت سے قرب اور معانست بڑھتی گئی. آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے یہاں کے شیخ الحدیث بھی تھے. تو کیا اس خانوادے سے، یعنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا اور وہ کسی طرح کی کوئی تعلق رکھتے تھے؟ نہیں، حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت سی علم شخصیت تھے، بہت باکمال خطیب تھے اور علم میں ان کا پایہ بہت بلند تھا، تدریس میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی. لیکن باضابطہ اس خانوادے سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. البتہ وہ امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظیمت کی راہ تھی اس سے وہ پسند فرماتے تھے اور اپنی تقریروں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے کی جانے والی ان کی کوششوں کی بات تحسین کرتے تھے. لیکن ملاقاتیں بھی ان کی رہی ہوئی، اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں زیادہ تشریف لے جاتے تھے، لیکن کوئی باضابطہ تعلق نہیں رہا. البتہ یہ کہ حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر شریعت صاحب
میرے مرشد، ان کا زمانہ طالب علمی کا دارالعلوم دیوبند میں تقریباً یکساں ہے، 1 سال کا کم و بیش فرق رہا ہوگا، لیکن زمانہ وہی ہے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، میرے والد تو چھوٹا سا میں جب گزر گیا 10 سال کا تھا تب ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میں اپنی حضرت سے پوچھا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں بہت طلبہ ہوتے تھے، تو انہوں نے کوئی شناسائی کا اظہار نہیں کیا، البتہ یہ کہا کہ وہ رہے ہوں گے، زمانہ ہم لوگوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری، ہمارے حضرت دامت برکاتہم، اور 2-3 سال پیچھے مولانا مفتی ابوالقاسم بنارسی صاحب مرکزی بروانی تھے، اور میرے والد صاحب کا بھی زمانہ دارالعلوم دیوبند کا وہی ہے۔ تربیت کے زمانے میں آپ پر مختلف قسم کے احوال آئے ہوں گے، گرم حالات سے آپ کو گزرنا پڑا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت کا انداز تربیت کیا ہے روحانی ماحول میں؟ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ تربیت کے سلسلے میں سخت تھے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ مزاج میں بھی ان کے جلال کا غلبہ تھا، لیکن میں نے جو محسوس کیا وہ یہ کہ حضرت کے جلال میں بھی ایک طرح کی شفقت چھپی ہوتی تھی، اور اگر آدمی ان کے غصے کو برداشت کر لے، تنبیہ کو برداشت کر لے، تو ان کو اس کا احساس ہوتا تھا کہ اس شخص میں طلب صادق ہے، اور پھر ان کی شفقت جو ہے وہ بڑھتی تھی۔ پھر ان کا یہ بھی ذوق تھا کہ وہ طلب ضرور آزماتے تھے، ان میں استغنا بہت تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی کچھ حاصل کرے تو طلب کے بعد حاصل کرے، بے طلبوں کو کچھ نہیں ملا کرتا، یہ ان کا ذوق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ زمانے میں بھیک بھی بغیر مانگے نہیں ملا کرتی، تو ولایت کی نعمت، روحانیت کی نعمت یہ کیسے بے طلبوں کو مل جائے گی؟ قرآن مجید کی آیت میں کہا گیا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہدایت کو متعلق کیا گیا انابت کے ساتھ کہ جب بندے کی طرف سے رجوع ہوگا تب عطا ہدایت پروردگار کی طرف سے ہوگا، اور انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ بڑھتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ تو سعی اور کوشش یہ ضروری ہے، طلب آزماتے تھے۔ میں بھی جب شروع کے دور میں یہاں آنے لگا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے طلب کی آزمائش ضرور کی، اور کچھ امتحان کے مرحلے بھی گزرے، اور کچھ مشقتیں بھی جھیلی گئی، لیکن اس کے بعد جو حضرت کی شفقت تھی وہ بے پناہ ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی نہ کسی درجے میں اس میں طلب ہے، تو پھر انہوں نے شفقت کی انتہا فرما دی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ مزاج میں ان کے جلال تھا، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ڈانٹا کبھی۔ ایک مرتبہ ٹیلی فون پہ بس حضرت نے مجھ کو ہلکی سی تنبیہ کی تھی، اور وہ متعلق تھی میری صحت سے، کوئی مجھ کو تکلیف ہو گئی تھی، اور حضرت نے کہا کہ اس پر توجہ دیجیے۔ لاوقاری کم میں نے توجہ نہیں دی۔ پھر حضرت نے ٹیلی فون کیا، پوچھا کہ آپ نے اس کے سلسلے میں کیا کیا، تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت ابھی میں کچھ تدبیر نہیں کر سکا۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، زور سے کہا جیسا انداز تھا، نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس ایک واقعے کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا واقعہ یاد نہیں کہ حضرت نے کبھی مجھ کو ڈانٹا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پابندی لگاتے تھے، جیسے حضرت نے مجھ پر پابندی لگائی کہ آپ لکھیے مت، اس کو لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن فراغت کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو خط لکھا کہ آپ لکھیے مت۔ مجھے اب تک یاد ہے خط میں لکھا تھا کہ ابھی چھپنے سے چھپنا بہتر ہے، اور 2 سال تک مجھ کو لکھنے کی پابندی حضرت کی طرف سے لگی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سفر کی پابندی لگا دی، سفر نہیں کر سکتے، میں نے الحمدللہ کے پابندیوں کو نبھایا۔ جب میں فارغ ہوا تو چونکہ تھوڑا بہت محنت سے میں نے پڑھا تھا،
شوق تھا کہ پڑھاؤں گا. حضرت نے منع فرما دیا. میں نے اپنے شوق کو حضرت کو قربان کیا. پھر بعد کے دور میں بخاری شریف کی تدریس کی مجھ کو پیشکش کی, میرے اساتذہ نے پیشکش کی, اور مجھے بھی سعادت محسوس ہوئی کہ بخاری شریف پڑھا, وہ بھی اس مدرسے میں جہاں میں نے پڑھا ہے. تو حضرت نے پھر منع کیا, پھر میں نے اس کو قبول کر لیا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت کے مختلف مرحلوں میں جو بات کہی, اللہ نے انہیں توفیق دی. میرا کیا کمال ہے, اللہ نے توفیق دی, میں نے اس پر عمل کیا, اس کا فائدہ محسوس کیا. اس کے علاوہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تربیت یہ بھی تھا کہ وہ کوئی چیز فرما کر گزر جاتے تھے, بہت اس کی تفصیل نہیں بیان کرتے تھے. ان کا مزاج یہ تھا کہ یہ کام کر لیا جائے. اب اگر کرنے والوں نے کر لیا تو ٹھیک, نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا کہ حضرت بیٹھے ہوئے گھنٹہ بھر لے کر کے سمجھائے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. یہ ذوق حضرت کا نہیں تھا. حضرت صرف اشارہ کر دیں گے کہ یہ کام کر لیجیے, یہ بہتر ہے. کر لیا گیا مناسب, نہیں کیا گیا تو اس کا نقصان. اسی طرح حضرت کی تربیت کا انداز یہ بھی تھا کہ وہ کام کو پسند فرماتے تھے. یہ مزاج کے باتیں کی جائیں, تعریف کی جائے, حضرت آپ ایسے, حضرت آپ ویسے, یہ ان کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھا. البتہ اگر کام کر کے آپ دکھائیں تو ان کو غیر معمولی خوشی ہوتی تھی, اور کسی اچھی بات پر وہ تحسین کرتے تھے. کوئی بات ایسی ہے جو نامناسب ہے تو اس پر فوراً روکتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیز پر ان کی نگاہ رہتی. مالیگاؤں تشریف لائے ہوئے تھے, وہ سخت مشغولیت تھی, مجھے کئی پروگرام تھے. وہ حضرت بھی جوتا پہنتے تھے, میں بھی جوتا پہنتا ہوں. وہ کثرت مشغولیت کی وجہ سے بار بار جوتا پہننے میں تکلیف ہو رہی تھی, تو میں نے ویسے ہی پیر ڈال دیا اور جوتے کا پچھلا حصہ رکھ گیا, اور میں اسی طرح چلتا رہا. تھوڑی دیر گزری, حضرت نے اس کو دیکھا, فرمایا کہ مولانا اس طرح جوتے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور مجھ سے فرمایا کہ میرے جوانی کے شروع کے دور میں پیر میں میرے ٹھوکر لگ گئی تھی. اس زمانے میں میں چپل پہنتا. اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ جوتا پہنوں گا, اور آج تک جوتا پہنوں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی حضرت کی نگاہ ہوتی تھی. اور وہ دیکھتے تھے کہ کون کیا حرکت کر رہا ہے, کس رخ پہ جا رہا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی نگاہ رکھنا اور اس کو محسوس کرنا, یہ ان کا کمال تھا. اور کبھی سامنے کبھی پیچھے وہ توجہ دلا دیا کرتے تھے. تربیت کا کیا انداز تھا آپ کو بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا قصہ بھی یاد آ گیا. ابھی تشریف لائے تھے حضرت کے جنازے میں ماسٹر محمد قاسم صاحب, بڑے بزرگ ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں خلیفہ ہے. تو حدیب بیلا میں ان کا مدرسہ ہے. حضرت کے ساتھ وہاں میں بھی حاضر تھا. حضرت تشریف لے گئے تھے, وہ خادمانہ تقریر ہوئی میری بھی. تقریر ہونے کے بعد ہم لوگ آئے. میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ کبھی حضرت تشریف رکھ رہے ہیں تو میں حضرت سے پہلے نہیں بیٹھوں. حضرت کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے تو کبھی حضرت کے لقمہ اٹھانے سے پہلے میں لقمہ نہیں اٹھاتے تھے. یہاں بھی افطار کے وقت ہم لوگ بیٹھتے تھے مسجد میں رمضان المبارک میں, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بازو میں مجھ کو ہمیشہ بٹھاتے تھے افطار کے لیے. اور وہ افطار شروع کر دیتے تھے, لیکن حضرت وہ ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرتے تھے. اور جب تک حضرت لوگ پانی اٹھاتے تھے, کھجور نہیں اٹھاتے تھے, میں بھی نہیں اٹھاتا تھا. حضرت نے کچھ دن محسوس کیا, اس کے بعد سے یہ معمول بنا لیا کہ حضرت پہلے کھجور اٹھاتے تھے, مجھ کو عنایت فرماتے تھے, اس کے بعد دوسری کھجور اپنے لیے اٹھاتے تھے. تو اس وقت بھی میں احتیاط کرتا تھا کہ جب تک حضرت کھانا نہیں اس وقت تک میں نہیں کھاتا تھا. اور کیا ادب کے احترام کے خلاف ہے. اس دن کیا ہوا پتہ نہیں, بے خیالی میں ہم لوگ آئے تھے ہمگاہ پر, تو حضرت ابھی تشریف رکھ رہے تھے, تو آپ کی وجہ سے ذرا تھوڑی دیر ہوتی تھی. اتنی دیر میں بیٹھ گیا, سامنے بیٹھ رہا تھا, حضرت بیٹھ رہے تھے. حضرت نے مجھ کو نگاہ کر کے دیکھا, بیٹھ گئے. اچھا, مجھے اس وقت محسوس نہیں ہوا کہ مجھ سے کچھ چوک ہو گئی. حضرت نے
تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پوچھا کہ مولانا ادب کے سلسلے میں عربی زبان میں کون سی کتاب سب سے اچھی آپ کی نظر سے گزری؟ تو میں نے کچھ خیال کیا، ذہن دوڑایا، اس کے بعد میں نے کسی کتاب کا نام بتایا. اچھا اردو میں وہ فلاں کتاب. تھوڑی دیر میں بات آئے گئی ہوگی، دوسرے کسی موضوع پہ بات ہونے لگی. جب میں تنہا ہوا تو میں غور کرنے لگا کہ آج حضرت نے یہ خلاف معمول ادب کے سلسلے میں کیوں بات پوچھی. اب جب میں نے ذرا غور کیا تو مجھ کو محسوس ہوا کہ مجھ سے ایک بے ادبی ہوئی، اور اس کی وجہ سے حضرت نے مجھ سے ادب کے سلسلے میں کتاب کا سوال کیا. میں اپنی چوک مجھ سے پکڑا گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور حضرت نے بہت لطیف انداز میں مجھ کو توجہ دلائی. بہت باریکیاں تھیں، اور کتنے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت کے علاوہ علمی اور فکری میدان میں آپ نے حضرت کی شخصیت کو کیسا پایا، اور اس کے علاوہ اس میدان میں کتنا آپ نے حضرت سے استفادہ کیا؟ علم ان کا بہت ممتاز تھا، اور فکر ایسی کہ جس پہ توازن بھی، اعتدال بھی، اور تمام اطراف و جوانب کا احاطہ بھی. فکری صلاحیت تو ان کی ایسی تھی کہ جس طرح ان کے آباء و اجداد فکر میں ممتاز تھے، وہ امتیاز ان کا بھی خاصہ تھا. علوم میں، مختلف علوم و فنون میں انہیں درک حاصل تھا. اگرچہ کہ انہوں نے تدریس ایک عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی، لیکن ان کا علم تازہ تھا. اور جب گفتگو ہوتی تھی کسی علم و فن پر تو اندازہ ہوتا تھا کہ پرانی چیزیں ان کے ذہن میں کس طرح واضح ہیں. حضرت علامہ ابراہیم بغیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے غیر معمولی استفادہ کیا تھا. اور حضرت قائد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھ سے ایک دفعہ ارشاد فرمائے کہ میں 4 لوگوں کے علم سے بہت متاثر ہوا. ایک تو میرے استاد علامہ ابراہیم بغیاوی سے، دوسرے قاری محمد طیب صاحب سے، تیسرے حضرت مولانا محمد اللہ شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی. حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی کے بارے میں وہ ایک اور بات کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کی جیسا امانت دار انسان نہیں دیکھا. لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اور وہ ہر ایک پر پرچی لکھ کر رکھتے تھے، اور جس شخص نے جو رقم دی ہے، جو نوٹ دیے ہیں، جو سکے دیے ہیں، وہی وہ واپس لوٹاتے تھے، اور نوٹ کے بدل جانے کو بھی امانت کے خلاف سمجھتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسا امانت دار شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. حضرت علامہ ابراہیم بغیاوی سے انہوں نے بہت استفادہ کیا تھا. جو مضمون لکھا ہے حضرت علامہ پر انہوں نے پڑھنے کی چیز ہے. اور مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ حضرت علامہ کا علم غیر معمولی تھا، اور فرماتے تھے کہ میں نے 2 سال ان کو مطالعہ کرایا ہے، اور ان کو مطالعہ کرانا عزیزم آسان کام نہیں تھا. وہ بیٹھے ہوتے تھے یا ٹہلتے ہوتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو فلاں کتاب میں فلاں چیز کے بارے میں بحث نکالو، اور اگر 2 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تھی وہ اور برہم ہوتے تھے، اور طرح طرح کے الفاظ سے نوازتے تھے. کہتے تھے حضرت کیا کرتے تھے تم لوگ چپڑ بناتی ہو، اور اسی طرح کے الفاظ دیتے تھے. وہ کہا کہ مجھ کو عادت ہو گئی تھی، جیسے حضرت کہتے تھے میں پھرتی سے کتاب نکالتا تھا، بحث کھول کے دکھاتا تھا، اور حضرت بہت خوش ہوتے تھے. اور کہتے تھے کہ ان کا عجیب انداز تھا، وہ مختلف علوم پر مسلسل غور و فکر کرتے تھے. ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے اور کتابیں دیکھنے کے بعد یہ بیٹھ جاتے تھے یا لیٹ جاتے تھے اور سوچتے تھے. کہنے لگے لیٹے ہوئے تھے، ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ غصہ ہو گئے. کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں ہو ابھی میں مطالعہ کر رہا ہوں. اس نے اس وقت نہیں کہا، لیکن ذہن میں آیا کہ یہ کون سا مطالعہ ہو رہا ہے، لیٹے ہوئے ہیں اور مطالعہ ہو رہا ہے. لیکن حضرت کا ذوق تھا کہ وہ لیٹ جاتے تھے یا ٹہلتے تھے اور چیزوں پر سوچتے تھے. میں نے دیکھا کہ حضرت کا بھی طرز فکر اسی طرح کا تھا. اور جو بھی نخیل کے لیے جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے، جو مضمون حضرت نے میری صلاحیت پر لکھا تھا، میں نے بہت اصرار کیا اور حضرت نے مضمون لکھا، بہترین مضمون لکھا.
اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی چیز پڑھنے کے بعد میں 2-3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس پر غور و فکر کرتا، اور غور و فکر سے بہت ساری چیزیں نئی ذہن میں آتی. تو حضرت علم میں اور فکر دونوں میں بہت ممتاز تھے. حضرت کی شخصیت تو ہمیں بہت تھی، آپ ایک مفسر بھی کہہ سکتے ہیں انہیں، ایک بڑے محدث بھی، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ نے قیادت اور تربیت کے میدان کو کیوں ترجیح دی؟ دیکھیے، تعلیم اور تدریس کے لیے تو بہت سی شخصیات تھیں اور ہیں، لیکن قیادت یہ آسان کام نہیں. مولانا ابو محسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت نے جو تقریر فرمائی تھی 1999 میں ہمارے شریعہ، اس کا ایک جملہ ہے کہ قیادت آگلا پائی کے باوجود آہنی کانٹوں پر چلنے کا دوسرا نام میری قیادت ہے. قیادت آسان چیز نہیں ہے، یہ ملامت کا ٹوکرا اپنے سر پہ لینا ہے اور تمام زخموں کو سہ کر ملت کی آبیاری کرنا ہے. پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو، یہ کام قائد کا ہوتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی ورثہ ہے وہ قیادت اور تربیت کا ہے. وہ 27 پشتوں سے پیر تھے. تربیت اور ارشاد کا کام ان کے خاندان میں ہوتا ہے، اور قیادت یہ بھی ان کے آباء و اجداد کا مزاج رہا. حضرت منگیری نے قیادت کی، حضرت مولانا شاہ ملت اللہ صاحب نے قیادت فرمائی، اور قیادت کے لیے جو اوصاف درکار ہیں وہ ان کے اندر موجود تھے. جو نگاہ کی بلندی چاہیے، جو سوز جگر چاہیے، جو حالات سے واقفیت چاہیے، جو کہا گیا عالم دین کے سلسلے میں کہ ان یکون بصیر بزمانہ، یہ صفت ان کے اندر تھی کہ زمانہ کس رخ پر جا رہا ہے. وہ زمانہ ساز انسان تھے، زمانہ ان کو نہیں بنا سکا، زمانے پر انہوں نے اثر ڈالا. قیادت اور تربیت یہ ان کی خاندانی چیز تھی، اور اللہ نے اسی کی غیر معمولی صلاحیت ان میں رکھی تھی. تعلیم و تدریس کے لیے تو اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں. قیادت کے میدان میں حضرت کو آپ کا بڑا تعاون حاصل رہا، آپ نے بھرپور ان کا ساتھ دیا. آپ کی وجہ سے وہ اپنا بوجھ ہلکا بھی محسوس کرتے ہوں گے. اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر اعتماد فرمایا، بہت سے کاموں کی ذمہ داری دی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے لیے معاون اور مددگار ہوں. ان کے بس اوقات تو ایسے کلمات ارشاد فرماتے تھے کہ جن کا دہرانا جو ہے وہ خود ستائی میں شامل ہے، اس لیے اس کو کہنا ٹھیک نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ میں خادمانہ ہر جگہ ان کے ساتھ شریک رہا، اور جتنا بن پایا میں نے ہاتھ بتایا، اور مجھے سعادت محسوس ہوتی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں میں شریک رہوں اور ان کا معاون بنوں، اور اس سے ان کو راحت ہوتی تھی اور ان کی دعائیں حاصل ہوتی تھی. اور کوئی شک نہیں کہ ان کی دعاؤں نے مجھے آگے بڑھایا ہے، اور آج بھی ان کی دعائیں سایہ فگن محسوس ہوتی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، لیکن ان کی دعائیں آس پاس پہرا دے رہی. کاموں کے سلسلے میں حضرت کا ایک مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھاری بھرکم اور وزنی شخصیات کے بجائے جو کام کے لوگ ہیں، متحرک لوگ ہیں، جو ایسی جماعتیں ہیں، ان کو پیش کرنا چاہتے تھے اور ان کو آگے بڑھاتے تھے. اسی لیے نوجوان قیادت کو وہ زیادہ آگے بڑھاتے تھے. حضرت میری شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن یہ تھا کہ عام طریقے پر لوگوں کو اس وقت کسی ادارے کی ذمہ داری دی جاتی ہے جب ان کے اعضاء و جوارح جواب دے جاتے ہیں. اب وہ بیچارے پیرانہ سالی میں کیا کام کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحت کے زمانے میں جو وہ کر سکتے تھے، باوجود کوشش اور باوجود چاہت کے اب وہ نہیں کر پاتے. وہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے جن میں فکر بھی اچھی ہو اور صلاحیت بھی ہو، اور وہ کاموں کو سنبھال سکے، اور عمر بھی ایسی ہو کہ ذرا بھاگ دوڑ کر سکے. وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ جو آدمی جس ادارے کا سربراہ بن گیا وہ چاہتا ہے کہ اب زندگی کی آخری سانس تک مجھے باقی رہنا چاہیے. حضرت کا یہ مزاج نہیں تھا. انہوں نے تو عالمیہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی استعفیٰ دیا،
یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ جنرل سیکریٹری شپ سے انہوں نے 1.5 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، اور حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم جو ہم سب کے لیے لائق قصد عزت و احترام میں اور صدر بورڈ ہیں، انہوں نے استعفیٰ نامنظور کیا، لیکن حضرت مصر رہے۔ اس کے بعد پھر لکھنؤ میں مجلس عاملہ تھی، اس موقع پر حضرت استعفیٰ لکھ کر لے گئے، بلکہ یہیں خانقاہ سے خانقاہ میں انہوں نے استعفیٰ تحریر فرمایا۔ میں ان دنوں نہیں تھا، حضرت نے مجھ پہ دکھایا، یہ بھی فرمایا، ان کا اعتماد تھا کہ دیکھیے اس میں اگر کمی بیشی کی ضرورت ہو تو کمی بیشی کر دیجیے۔ پھر لے کے گئے وہاں، لیکن آخری وقت میں ہم لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ استعفیٰ مت پیش کیجیے۔ جا رہے تھے وہ اجلاس کے لیے، اس وقت ہاتھ میں تحریر تھی، لیکن ہم لوگوں نے اصرار کیا، اور حالات اس وقت اچھے نہیں تھے، بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا، ہم لوگوں کے اصرار پر انہوں نے روک لیا۔ جب میں نے تنہائی میں یہاں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں استعفیٰ دینے کے لیے اتنا مصر ہیں، تو کہنے لگی کہ اب مجھ سے پوری طرح کام نہیں ہو پاتا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے ہاں مجھ کو جواب دہ ہونا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جواب طلب کیا تو میں کیا جواب دوں گا، بس اسی کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ نہیں رہیں گے تو پھر کیسے ذمہ داری سنبھالی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دے گا، لیکن میں اللہ کے ہاں جواب دہی سے بچنا چاہتا۔ یہ ذہن و ذوق ان کا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے۔ امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے امیر شریعت بھی تھے۔ آپ کے گزر جانے کے بعد سب سے بڑا خلا جو محسوس ہو رہا ہے وہ امارت ہی میں محسوس ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ایک طرح کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کے جانے کے بعد امارت فتنے میں نہ پڑ جائے۔ تو ایسے بے چین ذہنوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امارت شریعہ ایک دستوری ادارہ ہے، اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے کے بزرگوں نے بھی امارت شریعہ کو اپنی جگر سے سینچا ہے۔ امارت شریعہ ابو المحاسن مولانا محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے، اور ان کی محنت، کوشش، جگر کاوی، جانفشانی کا ایک نمونہ ہے۔ امارت شریعہ کو بزرگوں نے بڑے اخلاص سے بنایا، چلایا اور پروان چڑھایا ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ ادارہ محفوظ رہے گا اور آگے بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو اہل سمجھے گا اس کو امارت کی ذمہ داری سپرد کرے گا۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط، رہنما خطوط بنا دیے ہیں اور جس ڈگر پر امارت شریعہ کو ڈال دیا ہے، اللہ نے چاہا تو امارت شریعہ آگے کی طرف ہی بڑھے گی۔ تعلیمی میدان میں حضرت کے خدمات بہت پھیلے ہوئے تھے، یعنی عصری تعلیم میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی، تو اس سلسلے کے جو ان کے خدمات تھے اس پر مزید کچھ لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ تعلیم مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ اعلیٰ عصری تعلیم ہو دین کے سائے میں، اور مدارس کے سلسلے میں ان کا خواب یہ تھا کہ عربی زبان کو ایک زندہ زبان کی حیثیت سے مدارس میں لایا جائے اور مختلف علوم و فنون عربی زبان میں پڑھائے جائیں۔ یہ جو یہاں دارالحکمت ہے جامعہ رحمانی میں، اور یہ جو حفظ کلاس کے بچوں کو عربی سکھائی جائے، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اسی تخیل کا ایک حصہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا اور انشاءاللہ پورے ملک کے مدارس کے لیے ایک نمونہ بنے گا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تجربات کیے تعلیم کے سلسلے میں، اور ان کا سارا زور اس پر ہوتا تھا کہ تعلیم کو ایک ایسی سمت دی جائے کہ اس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا رہے۔ رحمانی 30 میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ بچے نمازی بنے، چاہے کتنے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو لیکن نمازی ہو۔ اور مجھ سے حضرت نے کئی دفعہ یہ کہا، جب نتیجہ آتا تھا تو میں حضرت کو مبارکباد کا خط لکھتا تھا، تو حضرت نے مجھ سے کئی دفعہ یہ بات فرمائی کہ بھائی دیکھو، یہ بچے بہت بڑے انجینئر بن گئے یا ڈاکٹر بن گئے تو اس میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، البتہ یہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا منافع ہے اور یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ بار بار یہ کہتے تھے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے رحمانی 30 میں کچھ زیادہ نہیں کیا، میں نے مدرسے کا جو نظام تعلیم تھا اور جو تخیل تھا وہ وہاں پر
نافذ کر دیا. اس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی ہنس کے کہتے تھے کہ دیکھو میں تو مدرسے کا کھاٹی بول گیا، یہ لفظ تھا، یعنی خالص بول گیا ہوں، اور میں تو مدرسے کی بات جانتا ہوں، میں نے مدرسے کا تخیل اٹھا کے وہاں پہنچایا ہے اور اللہ نے اس کو برکت دی. حضرت ایک عظیم شیخ طریقت تھے اور ایک تاریخی خانقاہ نامور خانقاہ کے سجادہ نشین بھی تھے، لیکن یہ بات حضرت کے اندر ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے خلفاء کی تعداد بہت کم رہی، جیسے اور دیگر مشائخ ہیں اپنے ہندوستان. یہ بات صحیح ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اگرچہ کے لاکھوں لاکھ لوگ بیعت تھے، اس میں بڑے علماء بھی تھے، بہت نامور شخصیات بھی تھی اور ہیں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ خلافت کے سلسلے میں ان کا معیار بہت سخت تھا اور وہ خلافت دینے میں بہت احتیاط برتتے تھے. میں نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ان سے پوچھا، بلکہ یہی آخری سفر عمرہ کے موقع پر ہم لوگ ہوٹل میں مکہ مکرمہ میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، جدہ جانا تھا، وہاں سے واپسی تھی. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے، اتنے بڑے بڑے علماء داخل سلسلہ ہے اور بعض معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ اہل بھی ہیں، اس کے باوجود آپ بھی خلافت نہیں دیتے ہیں. حضرت امیر شریعت نے بھی، یعنی حضرت کے والد نے، آپ انہوں نے بھی بہت کم خلافت دی، حضرت منگیری نے بہت کم خلافت دی، حالانکہ لاکھوں لاکھ لوگ سلسلے میں داخل ہیں. تو ایسا کیوں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بر بنا احتیاط، بر بنا احتیاط. یہ پہلے بھی حضرت نے دفعہ مجھ سے فرمایا تھا. پھر میں نے کہا کہ حضرت عموماً آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اس پر غور کرتا ہوں کہ اس شخص کے اندر مالی معاملات میں احتیاط ہے. دوسرے یہ کہ اس کی نگاہ پاکیزہ ہے نہیں. مجھے کو ابھی بھی یاد آ رہا ہے، حضرت کا وہ ناز بھی یاد آ رہا ہے. حضرت بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو نظر کر کے دیتا. فرمایا اس لیے کہ نگاہی تو ام الخبائث ہے. یہ لفظ تھا حضرت کا، یہ لفظ تھا حضرت کا. تو کہا کہ نگاہ کی پاکیزگی، مالی معاملات میں. یہ جو حضرت کے خلفاء میں مولانا عبد الکریم صاحب ہیں، مبلغ ہیں، سفیر ہیں جامعہ رحمانی، حضرت نے جب ان کو خلافت دی تو یہ کہہ کر خلافت دی کہ یہ اتنے سالوں سے، برسوں سے جامعہ رحمانی کے سفیر ہیں، آج تک ایک پیسے کے حساب میں ان کا فرق نہیں آیا، اور یہ علامت ہے کہ شخص متدین ہے، صاحب دیانت ہے، اس لیے میں ان کو خلافت دی. حضرت کا جو معیار تھا وہ بہت کڑا تھا. اب تو لوگوں نے خلافت کو شب برات کا حلوہ بنا لیا اور ماشاء اللہ بتاشوں کی طرح یہ تقسیم ہو رہی ہے. لوگ فون پر بیعت ہوتے ہیں، ای میل سے خلافت لے لیتے ہیں. یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں مجھ سے یہی مسجد میں فرمایا. حضرت نے اپنے خلیفہ کے بارے میں، مرحوم ہو گئے نام بھی ہوگا، ان کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو پچھلے 5 سال سے خلافت دینا چاہتا ہوں، لیکن ان کے اندر خلافت کی طلب ہے، اس لیے میں ہر سال منسوخ کر دیتا ہوں. منسوخ کر دیتا رہا، اس وقت خلافت دے چکے تھے. پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ اب ان کے اندر سے طلب نکل گئی ہے تو پھر میں نے ان کو اجازت تو خلافت دی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ ایسے احوال، آثار، واقعات جو سننے والوں کے لیے کچھ پیغام اور سبق. کئی واقعات تو میں نے بیان کر دیے، 2-3 واقعات اور میں بیان کرتا ہوں. بنگلہ دیش حضرت تشریف لے گئے تھے، حضرت منگیری کی وہاں پر زمینیں تھی، مریدوں نے نوٹ میں دی تھی، وہ ہزاروں مرید حضرت منگیری کے تھے. جب حضرت تشریف لے گئے تو وہاں لوگ کاغذات لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ کی زمینیں ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ زمینیں وصول کرنے گئے. حضرت نے وہ کاغذات دیکھے نہیں، وہ کہا کہ لے جاؤ، یہ میں زمینیں یہاں وصول کرنے نہیں آیا. یہ بھی آپ حضرت نے نہیں دیکھا کہ کتنی زمینیں ہیں، کس مالیت کی ہیں. لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ کروڑوں کی مالیت کی زمینیں تھیں اور حضرت نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. مال سے ایسی بے نیازی ان کے اندر تھی. ایک موقع پر جب حضرت بیمار ہوئے تھے 2012 میں، تو حضرت نے اپنے یہاں خانقاہ مجھ کو بھیج دیا تھا. پہلے میں پٹنہ آیا، پھر یہاں آیا، پھر واپس گیا. واپس جا رہا تھا تو حضرت نے یہاں کے ایک کارکن کے پاس رقم تھی، اس میں سے 2 لاکھ روپے مجھ سے ہوا ہے.
اور کہا کہ صرف آپ لے کے آئیے گا، تنہائی میں مجھ کو دے دیجیے گا۔ اور میں نے تنہائی میں حضرت کو لے جا کے رقم دی، حضرت نے اسے فرمایا یہ رقم میں نے اس لیے منگوائی کہ علاج میں ضرورت پڑ رہی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے علاج پر کسی اور کا 1 روپیہ بھی خرچ ہو، میں اپنی ذاتی رقم اپنے علاج پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو احتیاط تھی مال کے سلسلے میں، یہ حضرت ہند غیر معمولی تھی۔ مال کے سلسلے میں پٹنہ میں حضرت کا مکان تھا، وراثت میں ملا۔ ویسے تو حضرت کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جب حضرت کے بڑے بھائی وسیع احمد صاحب رحمانی کے انتقال ہوا تو وہ حضرت کو منتقل ہوا، حضرت نے مکان بیچ دیا، 45 لاکھ میں بکا تھا، اور ساری رقم رحمانی 30 پر حضرت میں لگاتی تھی۔ کوئی چیز حضرت نے اپنے لیے نہیں رکھی۔ مکان حضرت کے جو یہاں ہے وہ خستہ حال ہو گیا تھا، صاحب زادگان نے کہا کہ نیا اچھا مکان بنا دیا جائے۔ حضرت نے مجھ سے کہا کہ بچے کہہ رہے تھے مکان بنانے کے لیے، میں نے کہہ دیا کہ میرے جیتے جی تو ایسے ہی رہے گا، ہاں میں مر جاؤں گا تو پھر تم کو جیسا جو چاہو تم کرنا، لیکن میری زندگی تک ایسی رہے۔ میرے والد نے بنایا تھا، سادہ سے کمرے اسی کو گزر بسر رہے۔ حضرت نے جس سادگی کے ساتھ زندگی گزاری وہ غیر معمولی چیز ہے، اور ان کے اندر جو تواضع تھی اور جو انکساری تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت سخت ہے، صاحب جلال ہے، فلاں ہے، لیکن حضرت نے فطری طریقے پر بہت سادگی تھی، اور اندر سے وہ بہت متواضع منکسر مزاج تھے۔ لوگ سفر میں تھے، گزر رہے تھے، کہیں نماز پڑھنے کے لیے رکے مسجد میں، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت نماز سے فارغ ہو گئے، تو پوری جماعت کے لوگ تھے مسجد میں، 2-4 لوگ تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ داڑھی والے ہیں، اور سمجھا علماء ہیں، حضرت کو پہچانتے نہیں تھے، آگے حضرت کے پاس کہ وہ ذرا بیان کر دیجیے۔ وہ جو 4-5 لوگ بیٹھے تھے تبلیغی جماعت بیان کرتی تھی۔ اب جب تک میں نے سلام پھیرا، میں نے دیکھا یا اللہ یہ حضرت سے کہتے ہیں بیان کرنے کے لیے، تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے، اور جا کے حضرت بیٹھ گئے کرسی پہ۔ وہ 15-20 منٹ ہوئی، 4-5 لوگوں کو حضرت نے تقریر، حالانکہ سفر چل رہا تھا ان کا، لیکن حضرت بیٹھ گئے اطمینان سے اور تقریر فرماتے ہیں۔ یہ جو سادگی کی بات ہے، یہ جو تواضع اندر کی ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں زیادہ وقت سب ہو گیا، بعد میں اور انشاءاللہ کچھ چیزیں سنا دوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم پرگنہ بورڈ کے قیام کے پہلے دن سے ہی رکن رکین رہے، اور بورڈ کی مختلف شخصیات کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ اس کے علاوہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے آپ نے مختلف تحریکیں بھی چلائیں، تو ان تحریکات کا کیا اثر رہا پورے دن پر؟ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ جو چیزیں مفید سمجھی جاتی ہیں اس پر ہم لوگ کوئی اقدام کرتے ہیں، اور سب سے سچی بات یہ ہے کہ اصل میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعاون حاصل ہوتا تھا، جو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، جو وہ دعا دیتے تھے، اس کا بہت غیر معمولی اثر ہوتا تھا۔ اب یہی دیکھ لیجیے حضرت نے جو آخری تقریر زندگی کی فرمائی ہے، وہ سادہ اور آسان نکاح مہم کے سلسلے میں انہوں نے پروگرام رکھا تھا، اور حضرت کی صدارت میں 22 مارچ کو حضرت کا وصال 3 اپریل کو، اور 22 مارچ کو آخری نشست تھی، دوسرے دن کی نشست تھی 21 مارچ کو۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی، لیکن میں نے فون کیا تو حضرت نے کہا کہ میں شریک ہو جاؤں گا۔ نہ صرف یہ کہ شریک رہے، بہت دیر تک بیٹھے رہے، آخر میں تقریر بھی فرمائی، بس وہ آخری تقریر تھی، اور اس تقریر میں جو ہے آواز پہ بہت خاصا اثر بھی تھا، اور حلق خشک ہو جا رہا تھا، لیکن حضرت نے اس کے باوجود تقریر فرمائی۔ تو یہ جو حضرت کا عملی تعاون تھا، جو ان کی حوصلہ افزائی تھی، وہ غیر معمولی تھی۔ جو تھوڑا بہت کام ہوا وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور دعاؤں کا فیضان ہے، اور اسی کے سہارے انشاءاللہ جب تک زندگی میں کوئی دین کا کام اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے، اس کی مہربانی۔ حضرت کی زندگی کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ سیاست کے ایوانوں میں گزرا ہے، اور ایک بڑا مرحلہ ہے وہ ایک طویل عرصہ گزارا ہے آپ نے، پھر اس کے بعد پھر قیادت کے میدان میں آپ آئے ہیں۔ تو سیاست کی راہوں میں گزر کر جو کچھ آپ کو تجربات ہوئے، ان تجربات سے آپ نے اس قیادت کے میدان میں کیا کچھ ملت؟ سب سے بنیادی
بات جو حضرت نے سیاسی گلیاریوں میں سیکھی تھی وہ افراد کی پہچان، شخصیات کو جتنا وہ پہچانتے تھے وہ غیر معمولی چیز تھی. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے ملک میں جو سیاست کا رخ تھا اس کو جس طرح سمجھا شاید دوسرا اور کوئی شخص اس طرح جاننے والا نہیں. تیسری بات جو سیاسی گلیاریوں سے سیکھ کر وہ آئے تھے وہ یہ کہ جن لوگوں پر عموماً مسلمان اس ملک پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھروسے کے لائق نہیں. اور اس کا پیغام انہوں نے زندگی پر سنایا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی قوت ہونی چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف مرحلوں میں کوششیں بھی کی. لیکن ظاہر ہے ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت نہیں آیا تھا. اس سے پہلے حضرت تشریف لے گئے. اللہ کرے کہ ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو گزر گئے اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں اپنی روحانی اولاد آپ نے چھوڑی ہے، لیکن سلبی اولاد دو ہیں آپ کی، اور جو آپ کے کاموں کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ حضرت کی سلبی اولاد کے ہے یہ آپ نے غلط کہا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 3 بیٹے ہیں، ایک گزر گئے خالد ولی اور ایک سیکنڈ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ تو نہیں رہے، لیکن 2 صاحبزادگان ہیں اور ایک صاحبزادی ہے جو بڑی ہے. اور فرحانہ آپا جو ہے وہ سب سے بڑی ہے ماشاءاللہ، بڑی ذی صلاحیت ہے اور حضرت کی نور نظر ہے. اور جو دوسرے 2 صاحبزادگان ہیں ان میں سے بڑے صاحبزادے سجادہ ہوئے ہیں حضرت کی جگہ، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب زی بنشتہ، اور ماشاءاللہ بہت باصلاحیت انسان ہے. عصر علوم میں بھی دینی علوم میں بھی ان کو مہارت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خون کی شرافت انہیں حاصل ہے اور خاندانی نجابت انہیں حاصل ہے، اخلاق بھی ان کے اندر ہے. اسی طرح جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حامد ولی فہد رحمانی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی مستعد، صاحب فکر اور خوش اخلاق، خوش مزاج انسان ہے. اور انتظامی صلاحیتیں ان کے اندر بہت اچھی ہیں. فہد رحمانی صاحب نے رحمانی 30 کا پورا نظام سنبھال رکھا ہے، بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں. اور بڑے بھائی جان جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ حضرت کی تربیت سے بہت استفادہ کیا ہے. اور انتظامی صلاحیت بھی اور تعلیمی مہارت بھی ان کے اندر خوب ہے. حضرت نے جو خط لکھا تھا اس میں دونوں صاحبزادیان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ لکھے. جہاز میں سے خط لکھا تھا، وہ خط میرے پاس محفوظ ہوگا. اور حضرت کو امید تھی کہ یہ دونوں ان کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. تو الحمدللہ حضرت کی 3 سلبی اولادیں ہیں جو بھی باحیات ہیں. ایک اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھول کر رحمت فرمائے. اور 3 جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. فرحانہ آپا ہیں اور مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب ہیں اور جناب حامد ولی فہد رحمانی. اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے والد کی طرح بلند اقبال بنائے. ملت کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دے کر کے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف احوال اور واقعات سے ہم سبوں کو آگاہ کرایا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان واقعات کو مشعل راہ بنانے کی توفیق دے. ہم پھر انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں مزید استفادہ کریں.